صبح تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. میں جیسے ہی لیٹ کر موبائل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جیسے ہی مجھے میرے استاد محترم کی کال آتی ہے تو میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ اس ٹائم استاد محترم کی کال کیسے آ رہی ہے. جیسے ہی میں کال اٹھا کر بات کرنے لگتا ہوں تو میرے استاد محترم مجھے کہتے ہیں کہ عزیر بیٹا کہاں ہیں آپ؟ تو میں مسکرا کر کہتا ہوں کہ قاری صاحب میں تو گھر پہ ہوں. تو استادوں نے کہا آپ گھر پر کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے مدرسے میں آئے، آج بہت اہم کام ہے. تو آپ کیا استادوں کا حکم ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں. یہاں پر کھڑے ہو کر میں تھوڑی دیر سوچتا ہوں کہ اتنا ایمرجنسی میں قاری صاحب نے مجھے کیوں بلایا. جلدی سے نہا دھو کر کپڑے چینج کر کے میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم یہ ہو رہا تقریباً مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا گھر میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سے کال نہ آ جائے قاری صاحب کی. تو میں جلدی سے تیاری کرتا ہوں. کیا کرنی تھی، میں نے 2 گھڑیاں نکالی اپنی جس میں چارج بالکل بھی نہیں تھی، دونوں بند پڑی تھی گھڑیاں. ان دونوں گھڑیوں کو نیچے رکھنے کے بعد میں نے ایک اور گھڑی نکالی، اس کو دیکھا، اس گھڑی کو بھی میں نے نیچے رکھ دیا. ایک اور گھڑی نکالی وہ بھی میں دیکھنے لگ گیا. اب کنفیوژن مجھے یہ ہو رہی تھی کہ ان میں سے میں کون سی گھڑی پہنوں. سوچتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الٹرا واچ پہنوں. تو پھر کیا الٹرا کے میں نے سارے بیلٹ نکالے، سب پر نظر رکھنے کے بعد مجھے یہ والا پسند آیا. آپ سب مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کون سی مجھے گھڑی پہننی چاہیے تھی. آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ یہ والا پٹا میرے ہاتھ میں کیسا لگ رہا ہے. یہ والی گھڑی پہن کر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے شو مارتا ہوں. اس کے بعد میں ایک پرفیوم لے کے آتا ہوں اور پرفیوم میں ایسے مزے سے لگا رہا ہوتا ہوں جیسے یہ فری کا مال ہے. اس کے بعد میں ایک باڈی اسپرے لے کے آتا ہوں جو میں پشو کر کے اپنی باڈی کے اوپر لگا رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد ایک انگوٹھی نکال لیتا ہوں جو کہ بہت شاندار اور بہت ہی خوبصورت اور میری فیوریٹ انگوٹھی ہے. انگوٹھی ہاتھ میں پہننے کے بعد مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. اپنی چیز کس کو خوبصورت نہیں لگتی بھلا. خیر آپ لوگ بتائیں یہ انگوٹھی آپ کو کیسی لگی. اب باری آتی ہے بن خالد کیپ کی جو کچھ دن پہلے میں نے آرڈر پہ منگوائی تھی. بن خالد والوں کی کیپ پورے پاکستان میں چلتی ہے اور ان کے برانڈ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کیپ بھی میں نے پہن لیا. بنا دیر کے چلتے ہیں مدرسے کی طرف. یہ کھڑی ہے میری بائک، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں مدرسے. جب تک مدرسے پہنچتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، منی ولاگز کے لیے ایک اور اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس کا اسکرین شاٹ آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جلدی سے فالو کریں. یہ ہے میرے استاد محترم قاری محمد احمد رحیمی صاحب. جیسے ہی میں مدرسے میں پہنچا تو گاڑی لے کر ہم باہر آ گئے. باہر اس لیے کیونکہ اکوڑا خٹک سے مہمان تشریف لا رہے تھے، ان کو لینے کے لیے جا رہے تھے. 24 مئی بروز ہفتہ بھاولپور کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے مہمان خصوصی ہے گاڑیوں کے اندر پیچھے تشریف فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم گاڑی میں آگے ان علماء کو لے کر ایک مدرسے میں جا رہے تھے. وہاں مدرسے میں ان علماء نے مدرسے کا دورہ بھی کرنا تھا اور وہاں پہ ناشتہ بھی کرنا تھا انہوں نے. جیسے ہی ہم اپنی لوکیشن پہ پہنچے تو سب حضرات علماء کا انتظار کر رہے تھے اور نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیا گیا. تو یہ ہے مولانا سمیع الحق شہید کے بھتیجے اور مولانا حامد الحق شہید کے بیٹے حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب، اور یہ حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب. حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب کے ساتھ اور بھی علماء تھے جو خوب ان کی شکلیں دیتے تھے جن کا نام مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے. اور یہاں پر سب حضرات مہمانوں کو اپنا اپنا تعارف بھی کروا رہے تھے اور ان سے خوب گپ شپ بھی کر رہے تھے. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد خوب گپ شپ کرنے کے بعد نیچے دسترخوان مہمانوں کے لیے لگ چکا تھا. مہمانوں کو خوب ناشتہ کروانے کے بعد ایک اور مدرسے میں اور یہاں سے ماشاءاللہ قافلے کی صورت میں گاڑیاں آ رہی تھیں. اس کے بعد دوسری جگہ ہم پہنچے دارالعلوم مدنیہ. دارالعلوم مدنیہ میں بھی مہمانوں کا دورہ کروایا. جامعہ کے سارے استادوں کی مہمانوں کو ملاقات بھی کروائی اور ان کا تعارف بھی کروایا. مہمان سارے اندر بیٹھے تھے، میں آگے گاڑی میں بیٹھ گیا. گرمی بہت زیادہ تھی، آپ کو تو پتہ ہے بہاولپور اور ملتان میں کتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے. خیر یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا ہم پہنچے اپنے مدرسے میں. جیسے ہی ہم مدرسے میں پہنچے تو استادوں نے طالب علموں کی ڈیوٹی لگا دی گیٹ کے باہر مہمانوں کے استقبال کے لیے. خیر کچھ دیر گزرنے کے بعد مہمان تشریف لا چکے تھے ہمارے جامعہ میں. تو یہ رہے حضرت مولانا حامد الحق ثانی صاحب. ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کی شہینوں نے پھولوں کی پتیوں سے اور نعروں کی گونج سے مہمانوں کا کچھ اس طریقے سے استقبال کیا. یہاں پر مہمانوں کے لیے پریس کانفرنس رکھی گئی تھی. ماشاءاللہ یہ جو ایک ہی پگڑی میں سارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں جو جامعہ حقانیہ سے تشریف لائے تھے بہاولپور میں کانفرنس کے لیے. یہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے میڈیا والے بھی آئے ہوئے تھے. حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب نے میڈیا پر کچھ بیان دینا تھا، باقی علماء نے بھی میڈیا پر کچھ گفتگو کرنی تھی. اس وجہ سے اس جامعہ میں پریس کانفرنس رکھی گئی تھی. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو اصل میدان بہاولپور میلاد چوک پر سجا ہوا ہے وہاں پر تشریف لے جائیں گے سارے حضرات. مہمان تو بعد میں آتے رہیں گے، ہم سب سے پہلے پہنچے جلسہ گاہ میں. یہاں پر ماشاءاللہ میرے پیچھے خوبصورت اسٹیج بنی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں یہاں پر کچھ ساتھی مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے. یہ رہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا ندیم حیدری صاحب اور یہ میرے بڑے بھائی حافظ شعیب صاحب جو گاؤں سے بہاولپور میں صرف جلسے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب یہاں ہم سب کو انتظار تھا میدان سجنے کا، مطلب جلسہ شروع ہونے کا انتظار تھا. اب یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہمارے استاد محترم قاری محمد احمد رحیمی صاحب جس کا خوبصورت طریقے سے ان کے جانباز ہنہار شاگرد استقبال کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم قاری محمد احمد رحیمی صاحب کا استقبال نعروں کی گونج سے کچھ اس طریقے سے ہوا. یہ ہے جنوبی پنجاب کے صدر رؤ محمد جاوید اقبال صاحب جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. پروگرام تو الحمدللہ سے شروع ہو چکا ہے، کچھ مہمان آ چکے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں جس کے ہم انتظار میں کھڑے ہیں. یہاں پر میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ لڑکے میرے اوپر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. میں ان کو منع کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرے اوپر نہیں پھینک رہے، سامنے مہمان آ رہے ہیں ان کے اوپر پھینک رہے ہیں. فائنلی جن مہمانوں کا انتظار تھا وہ آ چکے ہیں یہاں پر اور بہت زیادہ یہاں پر رش بن چکا تھا. ماشاءاللہ مولانا عبدالحق ثانی صاحب اور کچھ ان کے ساتھی پیچھے رہ چکے تھے اور یہاں پر کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ سب کو آنے چلتے ہیں اسٹیج پر. تو پھر کیا جیسے ہی ہم لوگ مہمانوں کو اسٹیج پر لے کر پہنچے تو عوام کا جوش اور جذبہ چیک کریں آپ لوگ. یہاں پر عوام ساری کی ساری مہمانوں کے استقبال کے لیے
کھڑی ہو چکی، مجمع سارا پاکستان کے اور جمعیت کے پرچم اوپر لہرا کر مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت صاحب کا بیان ہوا، ساری عوام خاموشی سے حضرت صاحب کا بیان سن رہی تھی۔ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، پھر دعا کروائی، دعا کے بعد جلسہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جنہوں نے جلسہ کروایا تھا روم محمد جاوید اقبال صاحب، جو کہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، ان کو ہم نے جلسے کی کامیابی کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد ہمارے استاد محترم قاری محمد احمد رحیمی صاحب، جن کی نگرانی میں یہ جلسہ ہوا ہے، ان کو ہم نے جلسے کی کامیابی کی مبارکباد پیش کی۔ یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ۔ ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس میں کون کون سی غلطی ہوئی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔